पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। और गलबा किसका होगा? जो मोमिन होगा। कोई भी दीन हो आपका, मोमिन बनने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी एक दीन से आपका ताल्लुक हो। आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी दीन हो, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, मैंने नहीं कहा। ये पता नहीं लोगों को क्या लगता है, जब मैं कुरान बयान करता हूं तो कहते हैं ये इसकी मनगढ़ंत बातें। अबे ये तो कुरान में लिखी हुई है, कुरान शरीफ कहता है ए मोमिनो 3 चीजें अपना ले। अगर 3 चीजें तुमने अपना ली हैं तो तुम मुसलमान हो, यहूदी हो, सितारा परस्त हो, कोई भी हो, अगर ये 3 चीजें तुमने अपना ली तो फिर हमारी नजर में तुम मोमिन हो, तो फिर हमारी नजर में तुम मोमिन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, इतना बड़ा जाहिल इंसान है, ये बता रहा है कि मोमिन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी एक भी दीन से हो, यानी कोई यहूदी हो, नसरानी हो, ये सारे मोमिन बन सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। मेरे भाइयों, इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब जो है वो कुरान से देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन जो दीन कबूल किया जाएगा वो सिर्फ इस्लाम है। यानी टू सबमिट योर विल, अपनी मर्जी अल्लाह के हवाले करना, यह है इस्लाम। अल्लाह की मर्जी से चलना। मुस्लिम भी कहते हैं जो ताबे फरमान होता है, अपनी मर्जी उसकी नहीं होती, वो खुदा की मर्जी का पाबंद है। वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। और ये जो अहले किताब हैं, जिन्हें किताब दी गई, यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस, इन्होंने इस अल इल्म के आ जाने के बाद, यानी इस कुरान के आ जाने के बाद या उनकी अपनी इल्हामी किताबों के आ जाने के बाद फिर भी आपस में जो इख्तलाफ किया, तो ये बग़यम बैनहुम की वजह से, आपस में जिद, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद। एडलर की साइकोलॉजी में उसे कहा जाता है अर्ज टू डोमिनेट। ये भी अल्लाह ने हर बंदे के इंस्टिंक्ट में डाला है कि मैं दूसरे के ऊपर सुपरसीड करूं। सिवाय इल्म वाले जो लोग हैं वो इसको बैलेंस कर लेते हैं कि जब उनकी गलती हाईलाइट की जाती है फौरन रुजू करते हैं, वरना इंसान के अंदर ये एनिमल इंस्टिंक्ट है कि वो दूसरे पे गलबा चाहता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अहले इल्म, यानी इल्म आ जाने के बाद भी इन सो कॉल्ड अहले इल्म ने, जो अपने आप को समझते थे ज्यूज और क्रिश्चियंस, जो पहले तो इंतजार में थे पैगंबर आखिर ज़मां के और सबसे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, तो ये जिद की वजह से किया। उलमा यहूद ने एक जिद इख्तियार की ना, उनकी चौधराहट छिन जानी थी। और ये मेंटालिटी आज भी मुसलमानों के अंदर उसी तरीके से ही चल रही है। यहां पे भी जो मौलवी दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो वो ऊपर आने के लिए कर रहे होते हैं ना। पॉलिटिकल लीडर्स को आप देखें, उनके चेलों को देखें टीवी टॉक शोज के अंदर, किस तरह झूठी बातों को भी डिफेंड कर रहे होते हैं अर्ज टू डोमिनेट के लिए, जिद्दम जिद्दा। तो ये दुनिया में तो कोई कहानी करा लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर तो फिर ये कबूल नहीं होगा। वमन यकफुर बि आयातिल्लाह, जो कोई अल्लाह की आयात का इनकार करेगा, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह ताला अनकरीब उसका हिसाब लेने वाला है। ये आगे चल के फिर आएगा, इसकी डिटेल भी आएगी। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 जो हमने मनहज पे भी लिखी है। जो कोई क़यामत वाले दिन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह उससे उसका दीन कबूल नहीं करेगा। ये ज्यूज और क्रिश्चियन को कहा जा रहा है कि इस्लाम कबूल होगा। यहां कहीं नहीं लिखा कि सुन्नी इस्लाम, शिया इस्लाम, बरेलवी इस्लाम, सिर्फ इस्लाम, इस्लाम इस्लाम। फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाह। ऐ नबी, इसके बावजूद भी अगर ये ज्यूज और क्रिश्चियंस के उलमा आपसे झगड़ा करें तो आप इनसे फरमा दें कि हमने तो अपना सर तस्लीम खम कर दिया है अल्लाह के सामने। वमनित्तबअन, और जो मेरी पैरवी करने वाले लोग हैं वो भी अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम भी सर तस्लीम खम करोगे, अल्लाह की वही को मान लोगे, तो हदायत पे आ जाओगे। व इन तवल्लौ, और अगर तुम रुख फेरोगे, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो याद रखना कि नबी अलैहिस्सलाम आपके जिम्मे सिर्फ बात पहुंचाना है, बात मनवाना नहीं है।
یہ ہے اصل میں کتابوں کا خدا. کتابوں کا خدا کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مانو، بلکہ دھونس کے ساتھ کہتا ہے مانو گے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے رگڑا لگ جائے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اچھا اس میں ایک وہ حصہ رہ گیا تھا، ہاں جی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی، جاہلوں سے بھی، یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا، امی تھے، ان پڑھ. اسلمتم، کیا تم اسلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمہ تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور نبی السلام کو یہی حکم ہوا ہے نا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائیں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. جو ڈرنے والا نہیں ہے اس کو کہا کہ چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکرى، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے رہا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈر جائے. ویتجنبها الاشقى، اس کو چھوڑ دیں جو بدبختی کے اوپر اترا ہوا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اس کو تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، پھر وہاں پہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. سورہ الفرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آنی. موت آئے تو کام تمام ہو جائے، نہیں موت نہیں آئی. اللہم اجرنا من النار. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز، بنی اسرائیل. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو نہ حق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی دشمنی پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے، خوشخبری یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دیں. انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا. رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے ہی اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا. مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر، جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی. اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے خود ان سے بدلہ لیں گے. تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں.
اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا وہ بھی ختم. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جوز اور کرسچن. کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے، تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا. ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے. اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو. میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات میں. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. اور جی اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی تے بخش بھی سکتا ہے، تے اللہ چاہے تو چھوٹے جی گناہ تے پکڑ نہیں سکتا. ایک گل نہ کرو جی، کوئی چنگی چنگی گلاں سناؤ. جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے سیلف کانسیپٹس نے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے یا برے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کانسیپٹ آ گیا جی اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے. بھئی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے اپنے لیے. وہ اس نے کہا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. پھر پوری کتابوں کا، الہامی کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے، ایک سیریس کریشن ہے انسان کی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کا انکار لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے، اور آخرت کی کس باقی رسولوں کے کیس میں، انبیاء کے کیس میں آ بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی الہامی کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.